آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کی سب سے قدیم اور عظیم روحانی رسومات کے پیچھے چھپی گہری انسانی اور جذباتی تاریخ کو ایکسپلور کرنے والے ہیں۔ دراصل عید الاضحیٰ اور حج محض سالانہ عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، محبت اور بے مثال قربانیوں کی ایک ایسی زبردست داستان ہے جس نے پوری تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں انسان کو کس اعلیٰ مقام تک لے جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس میں ذرا گہرائی تک جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کیجیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن کیا ہم اسے واقعی خوشی سے چھوڑنے کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ بس یہیں سے ہماری کہانی کے ان شدید جذباتی لمحات کا آغاز ہوتا ہے جہاں انسان کی اپنی ذات، اس کی محبت اور ایک اعلیٰ مقصد کے درمیان زبردست کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ پہلا باب ہے صحرا میں ایک امتحان۔ اس داستان کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ یہ بے مثال آزمائشوں اور ایمان کا ایک ایسا سفر تھا جس نے تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی۔ ذرا اس نفسیاتی بوجھ کا تصور کیجئے۔ 84 سال، جی ہاں، 84 سال کا طویل اور صبر آزما انتظار۔ زندگی کی آخری دہائیوں میں جا کر بالآخر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک خوبصورت بیٹے اسماعیل کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن محض چند دن بعد ایک حیران کن حکم ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اس ننھے شیرخوار بچے کو ایک بالکل بنجر، ویران اور پرندوں تک سے خالی صحرا میں چھوڑائیں جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم انہیں اس سنسان وادی میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ بے تابی سے پیچھے دوڑیں، لیکن جب انہیں یہ علم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ان کا رد عمل اور یہ کہے گئے الفاظ تاریخ کا ہمیشہ کے لیے حصہ بن گئے۔ یہ احساس اور کامل یقین کہ اگر یہ حکم الہی ہے تو اس تنہائی اور خوفناک ماحول میں بھی وہ بالکل محفوظ رہیں گی۔ یقین جانیے، انسانی تاریخ میں توکل کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شوہر کا اونٹ پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے اور وہ ایک ننھے بچے کے ساتھ اس خوفناک سناٹے میں بالکل تنہا رہ جاتی ہیں۔ حصہ 2، زمزم کا معجزہ۔ اب کہانی یہاں سے بقا کی ایک دلخراش جدوجہد کا رخ اختیار کرتی ہے۔ تھوڑا سا پانی جو پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور بے بس ماں کی ممتا کا سیدھا سامنا صحرا کی چلچلاتی دھوپ سے ہے۔ ذرا ایک ماں کی بے چینی کا اندازہ لگائیے۔ وہ اپنے پیاس سے تڑپتے بچے کو دیکھ کر صفا پہاڑی پر دوڑ کر چڑھتی ہیں، پھر گھبراہٹ میں مروہ پہاڑی کی طرف بھاگتی ہیں۔ ہر بار ناکامی، ہر بار بچے کے رونے کی آواز اور بے قراری کی یہ دوڑ 7 مرتبہ دہرائی جاتی ہے۔ آج حج اور عمرہ کے دوران ہم جو سعی ادا کرتے ہیں وہ دراصل اسی ایک ماں کی بے تابی اور گھبراہٹ میں کی گئی تاریخی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کا عمل ہے۔ جب وہ مایوسی کے عالم میں واپس لوٹتی ہیں تو وہاں ایک معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس ننھے بچے کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ زمزم ہے، ایک ایسا معجزاتی پانی جس نے اس بنجر صحرا میں زندگی کی لکیر کھینچ دی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد جدید دور میں بھی یہ زندگی بخش چشمہ آج تک مسلسل بہہ رہا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کا بے مثال صبر اور یہ معجزاتی پانی ایک بنجر وادی کو کیسے ایک آباد بستی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک گزرتا ہوا قافلہ پرندوں کو اڑتے دیکھ کر وہاں رکتا ہے، پانی دریافت کرتا ہے اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے وہیں بس جاتا ہے، اور یوں تنہائی کے اس صحرا میں ایک نئی کمیونٹی ابھرتی ہے۔ تیسرا باب ہے حتمی حکم۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، تقریباً 7 سال بیت جاتے ہیں، اور اب یہ کہانی اپنے سب سے کٹھن، گہرے اور سنجیدہ موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ یہ ہندسہ 3 بہت اہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا۔ پہلی رات 100 بکریاں قربان کیں، دوسری رات 100 اونٹ قربان کیے، لیکن جب تیسری رات بھی وہی خواب آیا تو وہ جان گئے کہ اصل مطالبہ ان جانوروں کا ہے ہی نہیں، بلکہ ان کی سب سے پیاری، سب سے قیمتی چیز کا ہے، یعنی ان کے بیٹے کا۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کی تصویر کشی کیجیے۔ ایک 92 سالہ بوڑھا باپ، ہاتھ میں تیز دھار چھری، اور ساتھ میں وہ کم سن معصوم بیٹا جسے دہائیوں کی دعاؤں کے بعد پایا تھا۔ بیٹا بالکل خوشی خوشی ساتھ جا رہا ہے، مکمل بے خبر کہ منزل کیا ہے۔ اس وقت اس باپ کے دل پر جو ناقابل برداشت جذباتی بوجھ ہوگا، اس کا تصور کرنا بھی ہماری عقل سے باہر ہے۔ چوتھا حصہ، وسوسوں کو شکست دینا۔ دیکھیے، یہ کہانی میں صرف باپ اور بیٹے کی کشمکش نہیں تھی، یہاں ایک زبردست نفسیاتی جنگ بھی لڑی جا رہی تھی، شک اور وسوسوں کی جنگ۔
راستے میں شیطان مادی شکل میں آ کر ان کے ذہنوں سے کھیلتا ہے۔ وہ باقاعدہ منطق یعنی لاجک کا سہارا لیتا ہے کہ بھلا کوئی باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کی جان کیسے لے سکتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل تینوں کو الگ الگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کمال دیکھیے، ان تینوں کا جواب ایک ہی تھا: مکمل تسلیم اور غیر متزلزل ایمان۔ انہوں نے شیطان کے منطقی شک کو اپنے ایمان کے سامنے ایک لمحہ بھی ٹکنے نہیں دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف زبانی انکار نہیں کیا، انہوں نے 3 مختلف مقامات پر شیطان کو ساتھ کنکریاں مار کر اسے جسمانی طور پر بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں رہا، آج حج کے دوران جمرات پر جو پتھراؤ کیا جاتا ہے وہ دراصل اسی عمل کی یادگار ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ شکوک و شبہات کو کس طرح سختی سے مسترد کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم نے بلا آخر اپنے بیٹے کو اپنا خواب بتایا تو اس کم سن بچے کا جواب سن کر تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی خوف نہیں، کوئی بغاوت یا رونا دھونا نہیں، بلکہ ایک ایسی پختگی جو شاید بڑوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک کم سن بچہ بالکل خوشی سے اس عظیم قربانی کے لیے خود کو پیش کر رہا تھا۔ اور یہ بات نہایت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اس باپ بیٹے کے درمیان کتنی گہری محبت تھی۔ ننھے اسماعیل نے اپنے والد سے کچھ انتہائی دل خراش احتیاطی تدابیر کی درخواست کی۔ کہا کہ مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیں تاکہ میں ہل نہ سکوں، میرے کپڑے خون سے بچا لیں تاکہ میری ماں انہیں دیکھ کر رو نہ پڑے، اور سب سے بڑھ کر میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ چھری چلاتے وقت میری آنکھوں پر آپ کی نظر نہ پڑے اور آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں۔ محبت کی ایسی مثال ملنا ناممکن ہے۔ آخری باب، قربانی کی میراث۔ اب ہم اس داستان کے انتہائی عروج پر پہنچتے ہیں، بالکل فیصلہ کن لمحے پر، جہاں سے ایک ایسی میراث نے جنم لیا جو آج تک زندہ ہے۔ قربان گاہ پر چھری چلائی جاتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ کاٹنے سے انکار کر دیتی ہے۔ قدرت میں بیچ میں آ جاتی ہے، ایک الہامی آواز اعلان کرتی ہے کہ امتحان کامیابی سے پاس کر لیا گیا ہے، اور جنت سے ایک مینڈا حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ بس یہی وہ عظیم الشان لمحہ ہے جب اللہ اکبر کی وہ صدائیں گونجیں جو آج بھی دنیا بھر میں عید کے دن تکبیرات کی شکل میں بلند کی جاتی ہیں۔ تو اس ساری داستان کو سمجھنے کے بعد اصل میں قربانی ہے کیا؟ عید الاضحیٰ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس واقعے کا اصل سبق یہ ہے کہ قربانی دراصل اپنی اندرونی انا، اپنی ضد اور ان دنیاوی خواہشات کو چھوڑنے کا نام ہے جو ہمیں حق سے دور کرتی ہیں۔ سچی قربانی تو انسان کے دل کے اندر دی جاتی ہے۔ اور ہاں، اس روحانی قربانی کا ایک بہت ہی خوبصورت عملی اور سماجی پہلو بھی ہے۔ آج عید کے دن قربانی کے گوشت کو بالکل مساوی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ان غریبوں کے لیے جو شاید سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے تاکہ باہمی محبت بڑھے، اور ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ یہ اس ہزاروں سال پرانی داستان کا کتنا زبردست اور جدید اطلاق ہے نا، جو پورے معاشرے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کس طرح آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اس پوری تاریخی داستان سے آخر ہم نے سیکھا کیا؟ پہلی بات، جب بات رضائے الہی کی ہو تو ایمان ہمیشہ منطقی شکوک پر غالب آتا ہے۔ دوسرا، حالات چاہے کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری، سب سے اہم بات، جانور کا خون تو زمین پر گرتا ہے، لیکن جو چیز آسمان تک پہنچتی ہے وہ انسان کی نیت اور اس کی اندرونی قربانی ہے۔ اس جائزے کے اختتام پر ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس قدیم تاریخ کو آج کی جدید زندگی پر لاگو کر کے دیکھیے۔ جب کبھی زندگی میں اپنے سب سے بڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا ہم اپنے اندر جھانک کر اپنی اس انا، ضد یا اس خواہش کو قربان کر سکیں گے جو ہمیں صحیح راستے سے روکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔